ایم اے فائنل پیپر سیکنڈ پوئٹری یونٹ تھرڈ نظم ٹاپک فرسٹ نظم کا تصور نظم نگاری کا فن نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ کوئی واقعہ کوئی تجربہ کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ نظم کے معنی ہیں پرونے اور یکجا کرنے کے۔ اس طرح نظم غزل کے بالکل برعکس ہوئی کیونکہ غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور اپنے الگ معنی دیتا ہے۔ اسے ریزہ خیالی کا نام دے کر صنف غزل پر شدید اعتراضات کیے گئے۔ پیش گوئی کی گئی کہ غزل نے تسلسل بیان کی صفت نہ اپنائی تو یہ اپنی موت آپ مر جائے گی، مگر دنیا نے دیکھا کہ غزل اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ زندہ رہی۔ البتہ 1857 کے انقلاب کے بعد مغرب کے زیر اثر نظم کی طرف زیادہ توجہ ہوئی کیونکہ بے شمار ایسے تجربات تھے جو تسلسل بیان کا تقاضا کرتے تھے۔ اردو میں نظم پہلے بھی موجود تھی مگر اسے پابند نظم کہنا چاہیے۔ یہ نظم غزل سے زیادہ مختلف نہیں تھی کیونکہ اس میں بحر اور قافیے کی پابندی لازم تھی۔ قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی نظم ہی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں قافیہ اور بحر دونوں ہوتے ہیں لیکن تسلسل بیان کی شرط لازمی ہے۔ غزل کی تو ایک شکل مقرر ہے، اسی شکل کو ہیئت بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کی ہیئت یہ ہے کہ تمام مصرعوں کا وزن یکساں ہوتا ہے۔ پہلا شعر جو مطلع کہلاتا ہے اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے۔ اگر ردیف کا اہتمام کیا گیا ہے تو ردیف بھی ہوتی ہے، باقی تمام شعروں میں قافیہ ہوتا ہے۔ اور غزل مردف یعنی ردیف رکھنے والی ہے تو ردیف بھی ہوتی ہے۔ آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص بھی ہوتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ عام طور پر غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور اپنے الگ معنی دیتا ہے۔ اس کے برخلاف نظم کی کوئی مقررہ شکل یا مقررہ ہیئت نہیں ہوتی۔ نظم کے لیے یہ بہرحال ضروری ہے کہ خیال یا معنی کے اعتبار سے اس میں تسلسل ہو اور ایک شعر دوسرے شعر سے پیوست ہوتا چلا جائے۔ اس لیے اوپر عرض بھی کیا گیا ہے کہ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، واسوخت، شعر، آشوب سب نظم ہی کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن یہاں جس نظم کا ذکر ہے اس میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، واسوخت اور شعر، آشوب داخل نہیں کیونکہ اب ان کا زیادہ رواج بھی نہیں رہا، بلکہ یہ ایک الگ صنف کی حیثیت سے ابھری اور عہد حاضر میں اس نے ایسی ترقی کی کہ غزل کے مقابلے میں اگر کسی صنف کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ نظم ہی ہے۔ اردو کے تقریباً سبھی شاعروں نے نظمیں لکھی، لیکن جن شاعروں نے نظم گوئی کو بطور خاص اپنایا اور اسے فروغ دیا ان میں نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، حالی، شبلی، اقبال، اکبر الہ آبادی، چکبست، جوش، فیض، نون میم راشد، میرانجی، اختر الایمان، سردار جعفری، مخدوم، مجاز قابل ذکر ہیں۔ جس طرح نظم کے موضوعات لامحدود ہیں اسی طرح اس کی شکل بھی بے شمار ہے۔ مصمت کی ساری شکلیں اس میں شامل ہیں، بلکہ بعض جگہ غزل اور مثنوی کا فارم بھی اختیار کیا گیا ہے۔ ترکیب بند اور ترجیع بند بھی اس میں شامل ہیں۔ نظم معرہ اور آزاد نظم مغربی اثر سے اردو میں رواج پانے والی ہیئتیں ہیں۔ گیت بھی نظم ہی کی ایک شکل ہے۔ اردو میں اس کا رواج ہندی شاعری کے رہین منت ہے۔ آئیے اب نمونے کے طور پر یہ دیکھیں کہ نظم نے کون کون سی شکلیں اختیار کی ہیں۔ غزل کا فارم نظم سے قطعی مختلف ہے، لیکن نظم نے اس کا اکثر استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کا ترانہ
سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ایک نظم ہے، لیکن شاعر نے غزل کا فارم اختیار کیا ہے۔ مثنوی اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں مثنوی کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ ترکیب بند اس میں غزل کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ نظم کا ہر بند غزل کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا آخری شعر دوسرے قافیے میں ہوتا ہے۔ ترجیب بند یہ ترکیب بند کی طرح ہی ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ترکیب بند میں ٹیپ کا شعر ہوتا ہے، ہر بند میں الگ ہوتا ہے، جبکہ ترجیب بند میں ٹیپ کا ایک ہی شعر ہر بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ متضاد وہ شکل ہے جس میں ہر مصرعے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قطعے میں غزل کی شکل اختیار کی جاتی ہے، لیکن غزل کے برخلاف اس کے معنی میں مسلسل پایا جاتا ہے۔ مصمت یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے پرونا۔ اس طرح یہ بھی ایک نظم ہوئی۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں جو بند کے اشعار کی تعداد کو نظر میں رکھتے ہوئے مقرر کی گئی ہیں۔